سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بدو نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، سور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک سینگ ہے، اس میں پھونک ماری جائے گی۔ مسند احمد 13061۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش رہوں جب کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے پیشانی جھکائے اور کانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگائے، اس انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اسے سور میں پھونک مارنے کا حکم ملتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو یہ بات ان پر بہت گراں گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم یہ کلمہ پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مسند احمد حدیث 13064۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ مدینے کو خیر بات کہہ دیں گے، حالانکہ وہ ان کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ درندے اور پرندے جیسے روزی کے متلاشی جانور اس کو اپنی آماج گاہ بنا لیں گے۔ سب سے آخر میں مزینہ قبیلے کے 2 چرواہے اپنی بکریوں کو ڈانٹتے لڑکاتے مدینے کی طرف آئیں گے۔ جب پہنچیں گے تو اسے اجاڑ اور ویران پائیں گے۔ جب وہ ثنیہ وداع تک پہنچیں گے تو چہروں کے بل ان کو اکٹھا کیا جائے گا یا چہروں کے بل وہ گر پڑیں گے۔ مسند احمد حدیث 13066۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کو اپنی مٹھی میں بند کر لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین والے بادشاہ کہاں ہیں؟ مسند احمد حدیث 13067۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی دم کی جڑ کے آخری حصے کے علاوہ انسان کے پورے جسم کو کھا جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر تم اسی سے دوبارہ اگو گے۔ مسند احمد حدیث 13068۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر سے زمین پھٹے گی اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، اور قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ مسند احمد حدیث 13069۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو آسمان ان پر ہلکی ہلکی بارش برسا رہا ہوگا۔ مسند احمد حدیث 13070۔ سیدنا معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں 3 طرح سے اٹھایا جائے گا، بعض لوگ سوار ہوں گے، بعض پیدل چلنے والے ہوں گے اور بعض چہروں کے بل چلتے ہوں گے۔ تم قیامت کے دن 70 کے عدد کو پورا کرو گے، جبکہ تم آخری امت ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہو۔ تمہارے چہروں پر مہریں لگی ہوں گی، سب سے پہلے تمہاری رانیں بولیں گی۔ ابن ابی بکیر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہیں وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ مسند احمد حدیث 13073۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک بلند ٹیلے پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جس سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں اس کی تعریف کروں گا، یہی مقام محمود ہوگا۔ مسند احمد حدیث 13075۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو 3 حالتوں میں اٹھایا جائے گا، بعض لوگ پیدل ہوں گے، بعض سوار ہوں گے اور بعض چہروں کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہستی نے ان کو ٹانگوں کے بل چلنے کی طاقت دی ہے وہ انہیں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ خبردار، وہ اپنے چہروں کے ذریعے بلند اور سخت جگہ اور کانٹوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔
مسند احمد حدیث 13076.